السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 183 سے 184 تک ہے، 185 تک کر لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، 83 سے 85 تک۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سے، اللہ نؤمنا کہ نہ ہم ایمان لائیں، لرسول کسی رسول کے لیے، حتی یأتینا بقربان، حتیٰ کہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، تاکلہ النار، کھا جائے اس کو آگ۔ قل کہو، قد جاءکم رسل من قبلی، بے شک آئے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، ساتھ روشن دلائل کے، وبالذی قلتم، اور اس چیز کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہم، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر جھٹلائیں تجھ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے، جاءوا بالبینات، وہ لائے تھے روشن دلائل، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور کتاب روشن، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور بے شک تمہیں پورا کر کے دیا جائے گا تمہارا اجر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو کوئی بچا لیا گیا، ہٹا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کیا گیا جنت میں، فَقَدْ فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر سامان دھوکے کا۔ اسلام نہ ماننے کے لیے ان کے نئے سے نئے بہانے جاری رہتے تھے۔ اب یہ ایک نیا انہوں نے بہانہ نکالا کہ ہمیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک رسول ایک قربانی نہ کرے ہم تمہارے سامنے، اور پھر آسمان سے وہ قربانی آگ آ کے نہ کھا جائے، تب تک اس رسول پر ایمان نہ لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تب تک ایمان نہ لانا جب تک یہ قربانی تمہارے سامنے نہ آئے، یہ قربانی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے آگ اس کو کھا جائے، تب ماننا۔ یہ ان کا نیا بہانہ تھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، جس نے ماننا ہوتا ہے وہ شرائط نہیں لگاتا، اور اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب بھی اگر کوئی انسان کہے ایسا ہو نا تو پھر میں مانتا ہوں، میرے کوئی مشکل نہ آئی زندگی میں پھر میں مانتا ہوں، تو یہ ایسی جو شرائطوں سے ایمان قبول کرتے ہیں وہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان تو ایک روشنی ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو ان کا یہ جو بات تھی، اعتراض تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا، کیونکہ پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی بات آ رہی تھی کہ جب بھی کوئی اللہ کی راہ میں چیز خرچ کرتا اور دیتا اور اس کو میدان میں رکھا جاتا اور آسمان سے آگ آتی، تو جس کی قربانی یہ چیز قبول ہونی ہوتی اس کو آگ کھا جاتی۔ حضرت الیاس، حضرت یحییٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کی اس طرح انہوں نے قربانیاں کی تھی تو آگ کھا کے گئی تھی، اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی بات کی کہ یہ بھی ایسے کریں پھر ہم مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا، کل، میرے نبی کہو، قد جاءکم رسول من قبلی، کئی رسول آئے مجھ سے پہلے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس طرح کی چیز کے ساتھ بھی جو تم مجھے کہہ رہے ہو، جو معجزہ تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا، وہ انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟
اگر اتنے ہی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمہیں تو فوراً ان انبیاء پر ایمان لانا چاہیے تھا. کیوں قتل کیا تم نے ان کو؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر اپنی بات میں سچے ہو تو پھر ان کے قتل کرنے کی کیا تک بنتی؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، تو جو اس کی ملکہ تھی اسے سیدنا الیاس سے دشمنی ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی ملکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے قتل کی پوری سازش کی تھی. آخر انہیں وہاں سے نکل کے جزیرہ نمائے سینا، جس میں طور پہاڑ ہے، وہاں پناہ لینی پڑی تھی. اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت کے بادشاہ نے ایک رقاصہ کے کہنے پر قتل کیا تھا. کیونکہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی برائی سے روکنے والا ہو تو انہیں بڑا برا لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہی راستے سے ہٹ جائے تو پھر ہم جو چاہیں کریں. تو یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، اس کا سر ان کا کاٹ کے تو اس عورت کے سامنے پیش کیا جس نے یہ شرط رکھی تھی. تو اللہ فرماتے تھے کیوں تم نے انہیں قتل کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، میرے نبی اگر یہ تمہیں جھٹلائیں سب کچھ دیکھنے اور جاننے کے بعد، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو بہت سے رسول جھٹلائے گئے جو تجھ سے پہلے تھے. یہ پرانا شیوا ہے، کوئی نئی بات نہیں. جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ وقت بدل جاتا ہے، ہزاروں سال گزر جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، انبیاء اور آ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی نیچر نہیں بدلتی، باتیں نہیں بدلتی. وہی باتیں جو پہلے انبیاء کو انہوں نے کی، وہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کرتے رہے. کیونکہ جب نہ ماننا ہو تو پھر اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی فضول باتیں ہی تو کرتے تھے. تو میرے نبی اگر تجھے جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی بڑے رسول جھٹلائے گئے. جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو روشن دلائل لے کے آئے تھے، صحیفے لے کے آئے تھے، بکس لے کے آئے تھے. کتنا کلیئر قوم سمود کے لیے معجزہ تھا جو انہوں نے اونٹنی کا مانگا تھا کہ ہمارے سامنے پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، پھر وہ ایک بچہ ڈلیور کرے تو پھر ہم مانیں گے. اور وہ سب کچھ ہوا ان کے سامنے. اس سے بڑی بھی کوئی انسان کی عقل سے بیونڈ بات ہو سکتی؟ اللہ نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو کوئی انسان کر نہیں سکتا تھا. لیکن جس نے نہ ماننا ہو وہ نہیں مانتا. یہ صرف بہانے ہوتے ہیں نہ ماننے کے، ڈیلے کرنے کے بہانے، کہ چلیں یہ نہ کریں گے تو ہم کہہ دیں گے دیکھا آپ نے کیا نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے تو ہم نہیں مانتے. تو اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ جھٹلانا ان کی سرشت میں ہے. سب کچھ بدل گیا، یہ لوگوں کی باتیں نہیں بدلیں. کلو نفس ذائقۃ الموت، کر لینا جو دنیا میں انہوں نے کرنا. مر تو ہر ایک نے جانا ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے، کہاں جائیں گے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا کر کے دیا جائے گا تمہیں تمہارا اجر قیامت کے دن. دنیا اچھائی کے لحاظ سے، یعنی کسی کے لیے اچھا کر سکیں، اس کے لیے بھی کم ہے، نامکمل ہے، اور کسی کو سزا دینا چاہیں تب بھی نامکمل ہے. دنیا کے غم اور سکھ بہت چھوٹے سے ہیں، لگتے انسان کو چاہے کتنے بڑے ہیں، لیکن آخرت کے غم اور آخرت کے سکھ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو نیکی کی جزا یہاں ملتی ہے تو وہ اس کی عمر ہی ختم ہو جاتی. مثلا کسی نے کسی کا بھلا کیا تو جب تک اس کا اچھا ہوتا رہے گا اس کو خیر ملتی رہے گی اور مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی. اب کسی نے کسی کے 10 بندے مار دیے، بدلے میں ہم کیا کریں گے؟ اس ایک کو مار دیں گے. 10 دفعہ اگر اس کی پھانسی اس کو مرے ہوئے کو لٹکا دے، اسے کیا فرق پڑتا؟ تو دنیا تو نامکمل ہے کسی کو سزا دینے کے لیے. اللہ نے اسی لیے اس کا دوسرا پارٹ رکھا ہے کہ وہاں تمہیں نظر بھی آئے گا کہ اگر تم نے دنیا میں کچھ اچھا کیا ہے نا، اور پھر دوسرے کے لیے وہ کچھ کتنا اچھا ہوا ہے، اور تمہارے لیے کتنا کچھ رب کے پاس اکٹھا ہوا ہے. بعض دفعہ یہاں بہت بہت اچھے کام کرنے والے دنیا میں ہوتے ہیں، لوگ ان کو بھی ختم کر دیتے.
یا پھر ان کا کوئی احسان ہی نہیں مانتے، ان کو سمجھتے نہیں کہ یہ ہمارے ویل وشر ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کو جیلوں میں ڈال کے ان لوگوں نے ختم کیا، تو پھر دنیا تو نیکی کے مقابلے میں بھی بہت تھوڑی ہے، کہاں اجر ملتا ہے نا یہاں، وہاں ملے گا۔ اگر وہ نہ ہوتی آخرت تو یہاں تو دکھی رہ جاتے بہت سارے وہ لوگ۔ اب تو کسی کا جرم کے بعد کسی کو سزا نہ ملے تو ایک دل میں تسلی ہوتی کہ ایک دن آئے گا۔ کوئی کسی کے ساتھ کتنی بے انصافی، بے وفائی، بے اعتنائی اور تکلیف دے دے کسی کو، اللہ تو جانتا ہے نا۔ یہ ایک بہت بڑا حوصلہ اور سکون ہوتا ہے انسان کو کہ کوئی بات نہیں، اگر یہاں میرے دکھوں کا مداوع نہیں ہوگا، وہاں تو ہوگا ہی، وہاں تو اللہ ضرور پورا کرے گا نا۔ اور اگر وہ دوسرا پارٹ نہ ہوتا تو کچھ بھی زندگی میں انسان بہت دکھی ہو جاتا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا پورا کر کے دیا جائے گا، پورا، کوئی ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک ذرے کے برابر کچھ بھی۔ یہاں اگر کم ملتا ہے اور صبر کرتے ہو اجر ہے وہاں، کچھ زیادتی ہو گئی، پورا کسی کو اجر مطلب سزا نہیں دے سکے، وہاں اجر ہے نا، وہاں تو سزائیں ملیں گی، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ قبر ہی میں پتہ لگ جائے گا کہ قبر جنت کا ٹکڑا بن گئی یا دوزخ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ جو شخص برا ہوگا اس کے حساب کے بعد اس کو جنت کی دوزخ کی کھڑکی اس کی طرف کھولی جائے گی، اور قبر اتنی زور سے اس کو بھینچے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گی، اور صبح شام جیسے قوم فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صبح شام ان کے عذاب پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ تو زندگی بہت لمبی ہو جاتی ہے، ختم ہی نہیں ہوگی۔ کب سے دیکھیں فرعون ختم ہوا ہے، دنیا میں کتنا کر گیا، 100 سال بھی اگر کچھ کر گیا اپنی مرضی تو وہاں تو گئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز بہت معمولی ہے، اور ہزاروں سال سے وہ سزا بھگت رہا ہے، اور ابھی دوزخ کی سزا پھر باقی ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، اور اس کے لیے جنت حد نظر تک کھلی کر دی جاتی ہے، اور وہ سکون سے اسے کہا جاتا ہے نئی دلہن کی طرح سو جا، تو پورا کر کے دیے جائیں گے تمہیں اجر قیامت کے دن۔ ہاں، جو آگ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ ہے کامیاب۔ دنیا کی کامیابیوں پہ اطراء کے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والوں، اصل کامیابی تو وہ ہے ذالک الفوز العظیم، جو آگ سے بچ گیا، جو جنت میں چلا گیا، یہ ہے کامیابی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے، ہر لحاظ سے دھوکا، اس کی خوبصورتیاں دھوکا، اس کے عیش و آرام دھوکا، اس کی ٹائم دھوکا، نعمتوں کی بارش بھی ہو تو اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دکھوں میں رہا زندگی بھر تو یہ کوئی چیز نہیں کہ وہ اللہ اس سے ناراض ہے یا وہ باطل پر ہے، نہیں، آخری نتائج اس کے بعض دفعہ برعکس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا کی عارضی بہار، ظاہری زیب و زینت دیکھنے میں اتنی پرکشش اور پرفریب ہے کہ اس میں مگن ہو کر انسان بس اوقات اپنی آخرت سے ہی غافل ہو جاتا ہے، اور غافل ہی رہتا ہے جب تک کہ موت آتی۔ جیسے اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، اور ہو جائے اور ہو جائے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں چلے گئے، اور تب انسان کو سمجھ آتی اسے کرنا کیا تھا اور کر کے کیا جا رہا ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث آپ نے فرمایا الناس نیام، لوگ سوئے پڑے ہیں، اذا ماتوا، جب وہ مر جائیں گے تب ہوشیار ہوں گے۔ اس لیے یہاں دنیا کا ایک ایک لمحہ دارالامتحان ہے، یہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جیسا بھی گزر رہا ہے، اور یہ دارالعمل بھی ہے۔ کچھ اگر ہم اپنے لیے اچھا کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا، آخرت برباد کر دی، تو پھر یہ اصل دھوکہ اس انسان کے سامنے بن کے آ جائے گا جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا۔
جس نے دنیا کے بہت زیادہ ملنے پر اترایا اور کسی کو اپنی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ دی، یہ دھوکہ وہاں جا کے نظر آ جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کے دھوکے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔